بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرم کی اطلاع دینا، غلط اطلاع دینا، جھوٹے پرچے دینا ہمارے یہاں اتنا رواج ہے، اور عجیب بات ہے کہ لوگ اس پہ کارروائی نہیں کرتے۔ بھئی بہت خوبصورت قانون موجود، پہلے سے موجود ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں قانون تو موجود ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں۔ اب اگر کوئی کسی سرکاری ملازم کو کوئی ایسی غلط اطلاع دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ شخص اپنے قانونی اختیارات کو استعمال کر کے کسی دوسرے کو نقصان دے، تو پھر یہ جھوٹی اطلاع دینا بھی ایک جرم ہے۔ مثلا آپ کسی کو ایف ایچ او کو درخواست دے دیتے ہیں کہ جناب وہ پرچہ دے، پرچہ آپ کا مطلب اس کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اگر یہ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹی اطلاع ہے، تو پھر یہ جھوٹی اطلاع دینا بھی ایک جرم ہے۔ اب اس کی جو سزا ہے وہ اس کو دو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسی جھوٹی اطلاع دی ہے، جس جرم کی آپ نے اطلاع دی، اس جرم کی سزا موت ہے۔ مثلا کوئی بھی ایسا جرم کی اطلاع دیتے ہیں جس کی سزا موت ہے، گینگ ریپ ہو گیا، مرڈر ہو گیا، تو اگر سزائے موت کی جھوٹی آپ نے اطلاع دی تو اس کی سزا 7 سال ہے۔ اور اگر آپ نے ایسے جرم کی اطلاع دی ہے جس کی سزا عمر قید ہے، تو پھر عمر قید کی جھوٹی اطلاع دینے والے کو جو سزا ملے گی وہ 5 سال ہوگی۔ اگر آپ نے ایسی اطلاع دی جس کی سزا موت بھی نہیں اور عمر قید بھی نہیں، یا پھر 7 سال سے اوپر ہے، تو پھر اس جرم کی سزا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس جرم کی جو بڑی سزا ہوگی، جیسے جرموں میں 2 سزائیں ہوتی ہیں، یعنی ایک ہو گئی 3 سال سے 5 سال کے درمیان سزا ہو سکتی ہے، تو جو بڑی سزا ہوگی اس کی چوتھائی حصہ اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے اگر آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ کسی مقدمے کی جھوٹی اطلاع نہیں دینی، اور لوگ بھی اس پہ عمل درآمد کریں کہ کسی کے خلاف جھوٹی اطلاع نہیں دینی، تو لوگوں کو سزائیں بھی کم ہوگی، ہمارے معاملات تھانہ کچہری تک عدالتوں میں بھی کم جائیں گے، اور آپ کو بھی کبھی سزا نہیں ہوگی۔ اب یہ جو جھوٹی اطلاع دینے پر جو سزا ہے، یہ کون سی دفعہ؟ اس کے لیے دفعہ 182 پی پی سی ہے، پاکستان پینل کوڈ کی 182، اس کے تحت آپ کو یہ سزا دی جا سکتی ہے، یا کسی کو بھی دی جا سکتی ہے جس نے جھوٹی اطلاع دی۔